اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میرے دوستو عزیزو، آج ایک طالب علم کا بہترین واقعہ، سبق آموز واقعہ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ دھیان اور غور سے سماعت کریں، سنیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ابتدا میں بہت کن ذہن تھے، یعنی غبی ذہن بہت کمزور تھا۔ قاضی عزالدین کے حلقہ درس میں آپ سے زیادہ غبی کوئی نہ تھا، مگر جد و جہد، صحیح و کوشش اور مطالعہ کتب میں سب سے آگے تھے، برابر لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ان سے کہہ رہا ہے کہ سعد الدین چلو سیر و تفریح کرائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ میں انتہائی محنت اور مطالعے کے باوجود کتابیں نہیں سمجھ پاتا ہوں۔ تفریح کروں گا تو کیا حال ہوگا؟ وہ شخص یہ سن کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور اسی طرح کہا۔ آپ نے پھر انکار کیا۔ تیسری مرتبہ وہ پھر آیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اس مرتبہ آپ گھبرا کر اٹھے اور ننگے پاؤں چل پڑے۔ شہر کے باہر ایک جگہ کچھ درخت تھے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو بار بار بلایا، تم نہیں آئے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی غباوت کی شکایت کی، یعنی کن ذہن کی جو ہے، تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور میرا ذہن بہت کند ہے، بہت غبی ہے، کمزور ذہن ہے، بات یاد نہیں رہتی، پڑھائی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، منہ کا رال، لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور دعا دے کر فرمایا کہ جاؤ، بیدار ہو کر جب آپ اپنے استاذ قاضی عزالدین کی مجلس میں حاضر ہوئے اور درس شروع ہوا تو آثنائے درس میں یعنی پڑھانے کے درمیان میں آپ نے کئی اشکالات کیے، تو ساتھیوں نے خیال کیا کہ یہ سب بے معنی اشکالات ہیں، مگر استاذ تاڑ گئے، سمجھ گئے اور فرمایا کہ اے سعد، آج تم وہ نہیں ہو جو اس سے پہلے تھے۔ تو آپ نے واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے جو ہے میں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب کے ذریعے میں نے اپنی شکایت کی تھی غبی ذہن ہونے کا، تو حضور نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ تو بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات آپ کی محنت اور جد و جہد اور ذوق و شوق کی وجہ سے تھی۔ یہ ان کا لگن تھا کہ ہمیں علم حاصل کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام فرمایا، اور پھر وہ تیز ترار جو ہے عالم بن گئے۔